دوستو آج کی ویڈیو میں ایک ماں اور اس کے فوت شدہ یعنی انتقال کیے ہوئے بیٹے کا ایک ایسا واقعہ پیش کرنے والے ہیں جس میں بیٹے کی ماں کے ایک کام کی وجہ سے بیٹے کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ دوستو کیا ہے وہ کام جس کی وجہ سے بیٹے کو قبر میں عذاب ہوتا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو کتاب الکبائر صفحہ نمبر 333 پر علامہ ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس واقعہ کو نقل فرماتے ہیں۔ حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک رات قبرستان میں تھا تو میں سو گیا، اچانک دیکھا کہ کچھ قبریں پھٹ گئیں اور ان میں سے مردے نکل کر حلقے بنا کر بیٹھ گئے اور ان پر کچھ تھال اترے جو ڈھانپے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نوجوان کو طرح طرح کا عذاب دیا جا رہا تھا۔ وہ فرماتے ہیں، میں اس کی طرف بڑھا اور میں نے کہا، اے نوجوان، تجھے کیا ہوا کہ ان لوگوں میں سے صرف تجھے عذاب دیا جا رہا ہے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نیک بندے، جاؤ اور جس بات کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کی تبلیغ کرو، امانت ادا کرو اور میری بے کسی پر رحم کھاؤ، شاید اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں سے مجھے نجات دے۔ میں جب سے فوت ہوا ہوں، میری ماں نے رونے اور پیٹنے والی عورتوں کو جمع کر کے مجھ پر پیٹنے کا کام شروع کر دیا ہے، اور وہ ہر دن مجھ پر روتی پیٹتی ہے اور اسی وجہ سے مجھے عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ آگ میرے دائیں، میرے بائیں، میرے آگے اور میرے پیچھے ہے، اور اس کی وجہ میری والدہ کے ناشائستہ کلمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے میری طرف سے اچھا بدلہ نہ دے۔ پھر وہ رونے لگا، حتیٰ کہ اس کے رونے کی وجہ سے میں بھی رو پڑا۔ پھر اس نے کہا، اے اللہ کے نیک بندے، میری ماں فلاں جگہ رہتی ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ تم اپنے بیٹے کے عذاب کا باعث وجہ کیوں بن رہی ہو؟ تم نے میری پرورش کی اور مجھے مصیبت سے بچایا، پس جب میں مر گیا تو تم نے مجھے عذاب میں پھینک دیا۔ اے میری ماں، اگر تم مجھے دیکھو تو میری گردن میں طوق اور میرے پاؤں میں بیڑیاں ہیں اور عذاب کے فرشتے مجھے مارتے اور جھڑکتے ہیں۔ اگر تم میرا برا حال دیکھو تو مجھ پر رحم کھاؤ، اور اگر تم یہ رونا پیٹنا ختم نہیں کرو گی تو جس دن آسمان پھٹ جائیں گے اس دن اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اس دن لوگ فیصلے ہی کے منتظر ہوں گے۔ حضرت صالح فرماتے ہیں، میں گھبرایا ہوا بیدار ہوا اور صبح تک اسی جگہ پریشانی کی حالت میں ٹھہرا رہا۔ صبح ہوئی تو میں شہر میں داخل ہوا اور وہاں میرا ایک ہی کام تھا، یعنی اس نوجوان کی ماں کا گھر تلاش کرنا۔ مجھے وہ گھر بتایا گیا تو میں وہاں پہنچا۔ دروازے پر ایک سیاہ پردہ پڑا تھا اور رونے پیٹنے والوں کی آوازیں گھر سے باہر آ رہی تھیں۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بوڑھی عورت باہر آئی اور اس نے کہا، اے فلاں شخص، تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، میں اس نوجوان کی ماں سے ملنا چاہتا ہوں جو ختم ہوا ہے۔ اس نے کہا، اس سے تمہارا کیا کام ہے؟ وہ اپنے غم میں مشغول ہے۔ میں نے کہا، اسے میری طرف بھیجو، میرے پاس اس کے بیٹے کا ایک پیغام ہے۔ وہ عورت داخل ہوئی اور اسے خبر دی۔ چنانچہ اس نوجوان کی ماں اس حالت پر باہر آئی کہ اس پر سیاہ لباس تھا اور بہت زیادہ رونے اور پیٹنے کی وجہ سے اس کا چہرہ بھی کالا ہو چکا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں صالح ہوں۔ گزشتہ رات میں نے قبرستان میں تیرے بیٹے کو فلاں فلاں عذاب میں مبتلا دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ عذاب میں ہے اور کہہ رہا ہے، اے میری ماں، تو نے میری پرورش کی اور مجھے مصیبت سے بچایا، لیکن جب میں ختم ہو گیا تو تو نے مجھے عذاب میں پھینک دیا۔ اگر تو نے اپنے اس عمل کو نہ چھوڑا تو جس دن ایک آسمان دوسرے آسمان سے پھٹ کر الگ ہو جائے گا اس دن اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ جب اس خاتون نے یہ بات سنی تو اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور وہ زمین پر گر پڑی، اور جب ہوش آیا تو خوب روئی اور کہا، اے میرے بیٹے، اگر مجھے تیرے حال کا علم ہوتا تو میں یہ کام کبھی نہ کرتی۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس بات سے توبہ کرتی ہوں۔ اس کے بعد وہ اندر گئی اور رونے پیٹنے والیوں کو واپس کیا اور اپنا لباس بھی بدل دیا۔ اس نے ایک تھیلی میرے سپرد کی جس میں بہت سے درہم تھے اور کہا، اے صالح، یہ درہم میرے بیٹے کی طرف سے صدقہ کر دو۔ جب دوسرے جمعے کی رات ہوئی تو میں عادت کے مطابق قبرستان میں آیا۔ جب میری آنکھ لگ گئی تو میں نے اہل قبور کو دیکھا کہ وہ اپنی قبروں سے نکل کر حسب عادت باہر بیٹھے اور ان کے پاس تھال آئے، اور وہ نوجوان خوش ہے۔
اس کے پاس بھی ایک تھال آیا جسے اس نے پکڑا۔ اس نے مجھے دیکھا تو میرے پاس آیا اور کہا، اے صالح، اللہ تعالیٰ آپ کو میری طرف سے اچھی جزا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے عذاب میں کمی فرمائی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میری ماں نے وہ عمل چھوڑ دیا اور اس نے میری طرف سے جو صدقہ کیا اس کا ثواب مجھ تک پہنچا۔ حضرت صالح فرماتے ہیں، میں نے پوچھا یہ تھال کیسے ہیں؟ اس نے کہا، یہ تحفے ہیں جو زندہ لوگ صدقہ، تلاوت قرآن اور دعا کی صورت میں بھیجتے ہیں۔ یہ ہر جمعرات کو ہم تک پہنچتا ہے۔ کہا جاتا ہے یہ تحفے فلاں شخص نے تمہاری طرف بھیجے ہیں۔ آپ میری ماں کے پاس جائیں اور اس کو میری طرف سے سلام کہیں، اور اس سے یہ بھی کہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے میری طرف سے اچھا بدلہ عطا کرے۔ اس نے میری طرف سے جو صدقہ دیا ہے وہ مجھ تک پہنچ چکا ہے، اور یہ کہ اے ماں، تم ہمارے قریب ہو، پس تیاری کرو۔ حضرت صالح فرماتے ہیں، پھر میں بیدار ہوا اور کچھ دنوں کے بعد اس نوجوان کی ماں کے گھر آیا تو دیکھا کہ دروازے پر ایک میت کی چارپائی پڑی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ فلاں نوجوان کی ماں ہے۔ نماز جنازہ پڑھی گئی اور پھر اسے اسی قبرستان میں بیٹے کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ میں نے ان دونوں کے لیے دعا مانگی اور واپس ہو گیا۔ پس ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حالت اسلام میں موت دے، نیک لوگوں کے ساتھ ملائے اور جہنم سے محفوظ رکھے۔ وہ جود و کرم کا مالک ہے، مہربان ہے اور رحم کرنے والا۔